السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع کلام کے متعلق ہوگا کہ عربی میں کلام کسے کہتے ہیں اور اس کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے اقسام بھی بیان کیے جائیں گے۔ جیسے لکھا گیا ہے کلام، تو سب سے پہلے ہم تعریف کی طرف جائیں تو کلام وہ ہوتا ہے جو زبان سے نکلی ہوئی الفاظ ہو اور ساتھ میں وہ معنی بھی رکھتے ہو، تو اسے ہم کلام کہتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا یہ ہے کہ وہ الفاظ جو زبان سے نکلی ہوئی ہو لیکن اس کا کوئی بھی معنی نہ ہو، تو اسے ہم مہمل الفاظ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ان کی اقسام ہے۔ کلام دو اقسام پر ہوتے ہیں، یعنی جو الفاظ ہم بولتے ہیں ان کے دو قسمیں ہوں گے، یا تو وہ مفرد ہوں گے یا وہ مرکب ہوں گے۔ تو مفرد کسے کہتے ہیں اور مرکب؟ سب سے پہلے ہم مفرد کی طرف آئے تو مفرد یہ ایک ہوتا ہے، مفرد فرد سے ہے۔ انگلش میں ہم اس کو ون کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے قلم، کتاب۔ اس کے علاوہ مزید مفرد کے ہمارے پاس اور بھی اقسام ہوتے ہیں، جیسے کہ لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو مفرد کا قسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسم، جیسے انگلش میں ہم اس کو نون کہتے ہیں۔ تو اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کسی شخص کا، کسی چیز کا یا کسی جگہ کا نام ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں ناؤن از دی نیم آف تھنگ، پرسن اور پلیس۔ مثال میں دیا گیا ہے زید، تو یہ کسی شخص کا نام ہے، تو یہ ہمارے پاس اسم ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ فعل ہے۔ انگلش میں اس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ اردو میں اس کی تعریف یہ ہو جائے گی کہ فعل وہ ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا واضح ہو، یعنی وہ لفظ جس میں کوئی کام واقع ہو یا وہ نشاندہی کرے کسی کام کا، تو اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ انگلش میں اگر ہم اس کو سمپلی بائی ڈیفینیشن کریں تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایوری ایکشن از ورب، تمام جو ہے ہر کوئی ایکشن ہے وہ ورب کہلاتے ہیں۔ مثال میں ذکر ہے، مثال دیا گیا ہے درس طالب۔ درس طالب، درس کہتے ہیں پڑھنا۔ درس طالب، طالب علم نے پڑھا، اسٹوڈنٹ نے پڑھا۔ اس کے بعد دوسرا جو مثال ہے یکتب زید۔ یکتب زید، زید لکھ رہا ہے۔ تو اس میں طالب علم جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی پڑھ رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ یہ ایک فعل ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ یکتب زید، زید کتابت کر رہا ہے، یعنی وہ لکھ رہا ہے، تو یہ بھی کوئی کام ہو گیا، تو یہ بھی ہمارے پاس فعل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے تیسری جو کیٹیگری ہے وہ حرف ہے۔ جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا تھا کہ حروف جو ہے وہ بے معنی ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی بھی معنی نہ ہو جب تک یہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ نہ ملائے جائے، یعنی ان کی اپنی کوئی بھی جو ہے معنی نہیں ہوتا جب تک وہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ نہ مل جائے۔ مثال میں بھی ذکر ہے، کیا ہے؟ فی کا لفظ ہے، من کا لفظ ہے اور الہ۔ میں ایک مثال سے اور بھی واضح کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید فی المسجد، زید فی المسجد، زید فی المسجد۔ زید جو ہے فی المسجد، زید مسجد میں ہے۔ تو اگر یہ دونوں لفظ ہم بیچ میں سے ہٹائے، زید اور المسجد کا، تو ان کی کوئی بھی جو ہے اپنی معنی نہ رہ جائے گی۔ اب دوسرا جو ہے وہ مرکب ہے، تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ مرکب وہ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ الفاظ آپس میں مل جائے، وہ مرکب کہلاتے ہیں۔ اب مرکب کی بھی مزید دو اقسام ہیں، ایک کو ہم مفید کہتے ہیں، دوسرے کو غیر مفید۔ ان کے ناموں سے بھی واضح ہے۔
مفید وہ ہوتا ہے جو کہ سننے والے کو فائدہ دے۔ مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے درس زید، زید نے پڑھا، اکل زید، زید نے کھا لیا، درس زید، زید نے پڑھا، کتب زید، زید نے کتابت کی، تو یہ سننے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ دوسرا اس کا جو قسم ہے وہ غیر مفید ہے، جیسے میں نے لکھا ہے عربی میں احد عشرہ 11، احد عشرہ 11، تو سننے والا جو ہے اس سے مقصد نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ ان کی جو وضاحت ہے وہ مفید نہیں ہے، سننے والا اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اسی لیے اس کو غیر مفید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔